النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بات ہم کر رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی استحکام حاصل ہو گیا، یعنی فائنینشیل سیکیورٹی آپ کو حاصل ہو گئی. اس کی وجہ سے آپ کے پاس وقت اویلیبل ہو گیا، وقت مہیا ہو گیا آپ کے پاس. جو وقت پہلے معاش کی بھاگ دوڑ میں تگ و دو میں آپ کو لگانا ہوتا تھا، اب وہ وقت آپ کے پاس بچ گیا، اور اس وقت سے پھر آپ نے معاشرے میں زیادہ ایکٹیو کردار ادا کرنا شروع کر دیا. آپ معاشرے میں زیادہ فعال ہو گئے اور آپ کے پاس وقت بھی میسر آ گیا کہ آپ لوگوں کے حال پر غور و فکر کریں، جو خرابیاں معاشرے کے اندر موجود تھیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیے یہ غور و فکر بہت ضروری چیز ہے، یہ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. یہ غور و فکر کرنا یہ خود عبادت ہے، تفکر کرنا. اور بعض علماء تو اس تفکر کا اتنا بڑا درجہ بتاتے ہیں کہ ایک گھڑی بھر تفکر کرنا کتنے ہی دیر کی عبادت سے بہتر ہے. تو حل نکالنے کی کوشش کرنا، معاشرے کی حالت پر غور کرنا اور اس کے بعد پھر کوئی سلوشن تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں یہ انبیاء کا طریقہ رہی ہیں. تو انسان خالی اپنے خول میں بند ہو کر نہیں بیٹھ جاتا کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا میں نے تو محنت مشقت کر لی، میں نے تو حلال کما لیا، میں نے اپنے فرائض ذمہ داریاں پوری کر دیں. اور ہم اس تفکر کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو فالتو وقت ہمیں ملتا ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ناؤ آئی وانٹ ٹو ریلیکس، ناؤ آئی وانٹ ٹو انجوائے. تو کمانا، دنیا چلانا یقیناً جسمانی محنت مشقت ہے. تفکر کیا ہے؟ یہ ذہنی مشقت ہے. اپنے ذہن کو انسان تھوڑا سا اسٹرین کر رہا ہوتا ہے، ذہن کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہوتا ہے. اس سے بھی ہم کو انبیاء کا مزاج، انبیاء کی طبیعت اور فطرت پتہ چلتی ہے کہ وہ فالتو وقت ضائع کرتے ہی نہیں تھے. ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ بہت سارا وقت صرف انجوائمنٹ اور بہت سارا وقت صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر ضائع کر دیں، اڑا دیں وہ وقت. اس میں وہ خالی بھی بیٹھے ہوتے تھے. ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کوئی دیکھے ان کو اور دیکھ کر اس کو محسوس ہو کہ یہ تو اس وقت کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن ذہن اور دل ان کا مصروف ہوتا تھا. تو یہ تفکر کرنا بھی عبادت ہی ہے. جہاں تک آپ کی اپنی گھریلو زندگی کا تعلق تھا تو گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی بہت پرسکون تھی، بڑی آسودہ تھی. آپ بڑے ویل آف تھے، پیسے کی طرف سے، جذبات کی طرف سے، ساتھی کی طرف سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. بہترین اللہ تعالیٰ نے بیوی آپ کو عطا فرمائی تھی، بہترین زندگی کی ساتھی آپ کو عطا فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے. گھر میں جو ان کا ہاؤس ہولڈ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میاں بیوی تو تھے ہی، ساتھ میں زید بن حارثہ بھی تھے. زید بن حارثہ یہ دراصل خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے. دو روایات ہم کو ملتی ہیں ان کے بارے میں. ایک روایت ہم کو یہ ملتی ہے کہ حکیم بن حزام نے یہ اپنی پھپھو کو تحفہ دیا تھا. اس زمانے میں غلام ہبہ کیا جاتا تھا، غلام کا تحفہ دیا جاتا تھا، سلیوری کا دور تھا. اور زید بن حارثہ نسلی غلام نہیں تھے، یہ ایک بہت اعلیٰ خاندان کے، شریف آزاد خاندان کے چشم و چراغ تھے. لیکن کچھ حالات ایسے پڑے تھے، کوئی حملہ ہوا، کچھ ایسا ہوا کہ یہ اپنے چچا سے، اپنے والد سے چھٹ گئے اور یہ غلام کے طور پہ پکڑ لیے گئے اور مکہ لا کر ان کو بیچ دیا گیا. تو حکیم بن حزام، جن کا ذکر ہم پیچھے کر چکے، حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا اور لا کر اپنی پھپھو کو دے دیا. بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ خود خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا حکیم سے کہ ایک لڑکا لے کر آؤ جو میں محمد کو تحفے کے طور پہ دینا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ محمد کی خدمت کرے. تو یہ زید بن حارثہ گھر میں موجود تھے. کچھ عرصے کے بعد علی رضی اللہ عنہ بھی ہاؤس ہولڈ کا، اس گھرانے کا حصہ بن گئے. وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے کہ آپ کو پالا تھا، پوسا تھا، وہ عیالدار تھے، بڑا خاندان تھا ان کا،
لیکن بہت ویل آف نہیں تھے، متمول نہیں تھے۔ ان کی مدد کے خیال سے عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے جعفر کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، مشہور شخصیت ہیں جو موتا میں شہید ہوئے۔ تو حمزہ جو تھے، حمزہ نے جعفر کو لے لیا تھا، اپنے بھتیجے کو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری لے لی تھی۔ تو پھر علی بھی ہاؤس ہولڈ کا حصہ بن گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وقت جب گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ختیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے سے نوازا، ان کا نام القاسم رکھا، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ پھر زینب پیدا ہوئی۔ اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے زینب اور پھر القاسم پیدا ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو القاسم، زینب، پھر عبداللہ، ام کلثوم، رقیہ، اور سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ بعض روایات میں آتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر روایات میں یہ بات آتی ہے کہ فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رقیہ سب سے چھوٹی تھیں۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی اولاد کا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، کوئی خاص ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ کہاں گئے، واللہ عالم کہاں گئے، بس ہند کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ آپ کا گھرانہ الحمدللہ بنتا چلا گیا۔ پھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بھی آپ کے ساتھ آئی تھیں، ان کا نام تھا برکہ، لقب ان کا ام ایمن تھا۔ یہ کون ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا؟ یہ عبداللہ کی کنیز تھیں، حبشی تھیں، بلیک سلیو تھیں۔ کہاں سے آئی تھیں؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ابرہہ کی فوج آئی تھی، جس نے کہ آ کے مکے پر حملہ کرنے کی، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، شاید اس فوج کا حصہ بن کر آئی تھیں۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ فوج تو تباہ برباد ہو گئی، لیکن ریمیننٹس تو بچ گئے تھے، کچھ لوگ بچ گئے تھے، تو شاید ایک بچی بھی بچ گئی ہو۔ اس بچی کو عبداللہ نے لے لیا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ عمر میں کتنی بڑی ہوں گی آپ سے ہم بس گیس کر سکتے ہیں، خالی اندازے لگا سکتے ہیں۔ تقریباً اگر ہم ایک محتاط اندازہ بھی لگائیں تو کم سے کم 6 سال تو بڑی ہوں گی آپ سے، 6-7 سال بڑی ہوں گی۔ تو یہ ام ایمن، یہ شروع سے پھر یہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے سے۔ ام ایمن عبداللہ کے انتقال کے بعد آمنہ کے پاس ہی رہیں۔ آمنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ گئیں، اور جب یہ مدینہ گئیں تو تقریباً 12 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آمنہ کا انتقال ہوا؟ تقریباً 6 سال تھی نا آپ کی عمر، تو ایڈ کر لیں تو تقریباً 11-12 سال کی ہوں گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مدینے سے واپسی میں آمنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ام ایمن ہی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئیں مدینے سے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ 11-12 سال کی لڑکی کیسے اکیلا لے کر آ گئی، اکیلی تھوڑی ہوں گی، قافلہ ہوگا اوبویسلی، قافلے میں گئی ہوں گی، لیکن پھر رسپانسبلٹی کس نے اٹھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ایمن نے۔ اور آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش ام ایمن ہی نے کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا اماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، اے میری ماں، ایسے کہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ٹھیک طرح سے عربی نہیں بول سکتی تھیں، ظاہر ہے ان کی اپنی مادری زبان تو عربی نہیں تھی، انہوں نے مکے آ کر سیکھی ہوگی، اور بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے بعض مخارج نہیں ادا ہوتے، جیسے ہم بھی جانتے ہیں کچھ لوگ قاف نہیں ادا کر سکتے، قاف نہیں ہوتا، وہ خا بولیں گے یا ک بولیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہا نہیں ادا کر سکتے، ہا کی جگہ وہ خا ہی بولتے ہیں، یعنی کہ ہم تو اسٹرگل کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں۔ ہمارا اسٹرگل یہ ہے کہ ہم وہ ہا نہیں کہیں، ہا نکالیں۔ بعض لوگوں کا اسٹرگل یہ ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، وہ خا ہی بولتے ہیں، ان سے ہا نہیں بولا جاتا، رحمان ہی بولیں گے، رحمان الرحیم ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتا ہے لوگوں کا، نیچرل ہوتا ہے، اور کوئی بلیم نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو ہو سکتا ہے ان کا معاملہ بھی یہی ہو، کچھ مخارج ان سے صحیح طرح، کچھ حرکات ان سے صحیح طرح ادا نہ ہو سکتی ہوں، واللہ عالم۔ لیکن روایات میں یہ بات ہی ہم کو ملتی ہے کہ بہت اچھی طرح عربی ان سے نہیں بولی جاتی تھی، عربی بولتی تھیں تو مسٹیکس ہوتی تھیں اس کے اندر۔ ام ایمن کی شادی ایمن بن عبید الخزرجی سے ہو گئی، اور پھر ایمن پیدا ہوئے، بیٹے تھے ان کے ایمن، اس لیے ام ایمن کہلائیں۔ اصل نام کیا تھا؟ برکہ۔ ایمن جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت سے سرفراز فرمایا، صحابی بنے، اور حنین میں ان کی، جنگ حنین میں ان کی شہادت ہوئی۔ ام ایمن بیوہ ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا
کہ جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ تو یہ بات آپ نے مکے میں ارشاد فرمائی تھی، تو گھر میں بتائیں کون تھا؟ زید بن حارثہ بھی تھے۔ زید بن حارثہ نے یہ سن لیا تو انہوں نے زید بن حارثہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب آپ دیکھیں زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی عمر کے تھے، کتنے چھوٹے تھے، تو یہ کتنی بڑی ہوں گی ام ایمن زید سے؟ ایک ذرا اندازہ لگائیں ہم، کم از کم 15 سے لے کے 20 کے درمیان کا فگر بنتا ہے، اتنی تو بڑی ہوں گی زید بن حارثہ سے یہ رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو عمروں کا فرق آج آ گیا ہے، ہمارے ہاں جو رولز آف میرج ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ ہیں، جو ایکسپیکٹیشن آف میرج ہے یہ بہت مختلف ہیں، شادی سے جو توقعات ہیں اور جن بنا پر شادی کی جاتی ہے وہ بہت مختلف ہیں آج اس کے مقابلے میں جو آج سے 15 صدیوں پہلے رواج تھا۔ تو انہوں نے بس کہا کہ اچھا یہ جنت کی خاتون ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا، اور یہ نکاح، یہ شادی جو ہے یہ موتا تک چلی، اور موتا میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں، تب تک ام ایمن ان کے نکاح میں رہیں۔ تو اب کون ہو گیا گھر کے اندر؟ دیکھیں ام ایمن تو تھی ہی، ام ایمن کا نکاح ہو گیا زید بن حارثہ سے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ کون ہے وہ؟ ہم نے تفسیر میں ذکر کیا تھا کل، اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ پورا گھرانہ آپ کے گھر میں ہی رہا کرتا تھا، سب ختیجہ کے زیر نگرانی تھے، ختیجہ رضی اللہ عنہا ہی سب کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ تو اب زید بن حارثہ اور پھر ام ایمن اور پھر ان کا بچہ اسامہ بن زید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی اسامہ سے، ظاہر آپ کے اپنے گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختصر سا یہ ایک گھرانہ تھا اور ہنسی خوشی زندگی جو ہے وہ گزر رہی تھی الحمدللہ۔ اسامہ بھی آپ کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلا کودا کرتے تھے، آپ کے اپنے بچوں کی طرح تھے بالکل، بلکہ زید بن حارثہ آپ کے بچوں کی طرح تھے، تو اسامہ تم یوں سمجھے کہ جیسے آپ کو اپنے پوتی کی طرح لگتے ہوں گے نا، آپ ان کو اپنے پوتی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوں گے۔ اور زید کے بارے میں کبھی انشاءاللہ بات ہم نے کی تو ہم کو مزید انفارمیشن یہ ملے گی، مختصر یہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں کہ زید کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے چچا اور والد مکے آ گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ رقم لے کر ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، زید کو بلا کر پوچھ لو، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہو تو میں اس کو ایسے ہی آزاد کر دوں گا۔ زید کو بلایا گیا، زید پہچان گئے اپنے والد اپنے چچا کو، انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آزادی کے مقابلے میں مجھ کو محمد کی غلامی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی حال میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ کو زید سے بہت محبت تھی۔ پھر آپ بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ پھر وہ زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہلائے جانے لگے، اور صحابہ کہتے ہم تو زید بن محمد کے نام سے ہی ان کو جانتے تھے۔ پھر سورہ احزاب میں آیات نازل ہوئیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کو اس کے والد کے نام سے ہی پکارو، منہ بولے باپ کے نام سے نہیں پکارو۔ تو واپس پھر ان کا نام ریورٹ ہوا اور زید بن حارثہ دوبارہ کہلائے جانے لگے۔ تو یہ گھر کا معاملہ تھا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کیا کرتی تھیں بلکہ آپ کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا کرتی تھیں، جیسے آپ کو محبت تھی ام ایمن سے ایسے ان کو بھی محبت تھی، جیسے آپ کو اسامہ سے محبت تھی ایسے ختیجہ کو بھی محبت تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، فاسٹر مدر تھیں آپ کی۔ جب وہ ملنے آئیں ایک دفعہ تو ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو 40 دمبے اور 1 اونٹ ہدیے میں دیا۔ تو یہ کس کے ساتھ حسن سلوک کہیں گے ہم؟ سسرال کے ساتھ۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ سسرال کا کیا حق بنتا ہے میرے اوپر، میں کیوں کروں سسرال کا خیال؟ ایسی باتیں بعض دفعہ مسلمان لڑکیوں سے ہم کو سننے میں ملتی ہیں، تو کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہماری امی نے ہم کو یہی سکھایا ہے۔ اور کون ہے ہماری ماں؟ ام المومنین ختیجہ رضی اللہ عنہا، کہ شوہر کے رشتہ دار یا شوہر کے متعلقین ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، احسان کا رویہ کرنا چاہیے۔ یہ خوشگوار ازواجی زندگی کا راز ہے۔ شوہر اتنا خوش ہوتا ہے جب بیوی اس کے رشتہ داروں کا خیال کرے، اور بیوی اتنی خوش ہوتی ہے جب شوہر بیوی کے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک آدھ دمبے پر بھی گزارا ہو سکتا تھا،
سخاوت سے دیکھیں نا، سخاوت پتہ چلتی ہے ہم کو. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 شیپ اور 1 اونٹ انہوں نے ہدیے میں دیا. تو یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ تحفے تحائف دینا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ ہماری والدہ نے ہم کو سکھایا. اور تحفہ دینے میں انسان کو جنرس ہونا چاہیے، ٹائٹ فسٹڈ نہیں ہونا چاہیے، گھٹیا ترین چیز تحفے میں نہیں دینی چاہیے، اچھا تحفہ دینا چاہیے. باقی رشتہ داروں پر، اپنے شوہر سے محبت کرنے والوں پر بھی کھلا خرچ کرتی تھیں. پھر ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی. تو سیلاب آیا مکے میں. اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کے گرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. بیت اللہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈیلیکیٹ مخدوش ہو چکا تھا، عمارت بڑی خستہ ہو چکی تھی، اور لگتا تھا کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے کہ یہ گر ہی جائے. تو مکے والوں نے سوچا کہ چلو ہم اس کی دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، جو یہ بوسیدہ ہو گیا ہے اس کو ہم گرا دیتے ہیں اور پھر ہم نئے سرے سے اس کو ہم بلڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے پیسے وغیرہ جمع کیے، اور پیسے جمع کرنے میں انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے ہم فنڈز جمع کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم سود کا پیسہ وصول نہیں کریں گے اور زنا کا پیسہ وصول نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کے ہاں پروسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا، زنا سے کمائی ہوا کرتی تھی. لوگ تھے ان کے پاس کنیزیں تھیں، ان کنیزوں سے وہ پروسٹیٹیوشن کروایا کرتے تھے. تو ایک ٹریڈ کے طور پہ یہ چیز چلا کرتی تھی. تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ پیسہ بھی نہیں لیں گے، صرف پاک پیسہ جو ہے وہ ہم وصول کریں گے. تو خانہ کعبہ کی دوبارہ سے کنسٹرکشن ہوئی. اب ہوتے ہوتے جب وہ دیواریں بلند ہوئیں تو حجر اسود نصب کرنے کا وقت آ گیا. اب حجر اسود کی جو حرمت اور اہمیت اور عظمت ہے، جیسی آج ہے ویسی ہمیشہ سے رہی. اب جھگڑا اس بات پہ کھڑا ہو گیا کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لگائے گا. اور یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ عنقریب لگ رہا تھا کہ قبیلے آپس میں خونریزی پر آمادہ ہو جائیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی. خیر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ہم انتظار کرتے ہیں، سب سے پہلے کل صبح جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم حکم مان لیں گے، اپنا فیصلہ کرنے والا مان لیں گے، اور جو فیصلہ وہ کرے گا ہم اس پر اگری کر جائیں گے. اب سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئے اگلے دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو دیکھ کے لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امین آ گئے ہیں، ہم تو راضی ہیں ان پر. ھذا محمد، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے ایک چادر لی، چادر میں آپ نے حجر اسود کو رکھا. سارے قبیلے والوں سے کہا کہ چادر کو پکڑیں اور اٹھائیں. اٹھا کر جب وہ حجر اسود کے مقام تک لے کر آئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو لے کر اور اس کی جگہ پر فکس کر دیا. اس سے ہمیں دانش مندی پتہ چلتی ہے. اپنی قوم کی سائیکیز سے آپ خوب اچھی طرح واقف تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا اسی قوم میں سے بھیجا تاکہ نفسیات کو سمجھے، ان کے جذبات کو سمجھے، ان کی روایات کو سمجھے، تاکہ تبلیغ کا حق اچھی طرح سے وہ ادا کر سکے. کوئی اجنبی آتا ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ پاتا کہ اس قوم کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں، کن چیزوں کے بارے میں یہ اتنے حساس ہیں، کیا ان کی اپنی معاشرتی رسومات ہیں، اور کن چیزوں کی حرمتیں ان کے ہاں موجود ہیں. تب یہ جو احترام کیا لوگوں نے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے فیصلے پر سب کے سب راضی ہو گئے، اور وہ کوئی آسانی سے راضی ہونے والے لوگ نہیں تھے. حد سے بڑھ کے جھگڑالو قوم تھی، حد سے زیادہ ان کے اندر غیرت تھی. غیرت بہت اچھی چیز ہے، لیکن غیرت جو ہے وہ ذرا حدیں پار کر گئی تھی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا، کوئی شک نہیں کہ اس میں آپ کی اپنی خاندانی فضیلت، یعنی کہ آپ بنو ہاشم میں سے تھے اور عبد المطلب کے آپ پوتے تھے. یہ قبائلی معاشروں کے اندر اس چیز کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی. اور ہم کہیں کہ یہ تو بڑی بیکورڈ مینٹیلٹی ہے، تو نہیں، آج ہم بھی اسی ذہنیت کا شکار ہیں. جو پہلے قبائلی ذہنیت تھی وہ آج سمجھیں کہ پاسپورٹ کا معاملہ ہو گیا ہے. وہی معاملہ پاسپورٹ کا ہے. آج کل کسی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور کسی کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، تو افضل کون سمجھا جائے گا؟ امریکن پاسپورٹ والا افضل سمجھا جائے گا، آبویسلی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو پہلے قبیلہ تھا وہ آج ملک آ گیا ہے اس جگہ. اب جو ہے وہ قوم کا ذکر آ گیا ہے، یعنی کہ ایک نیشنلزم جو ہے اس نے وہ جگہ لے لی ہے. قومیت نے، قبیلے کی جگہ قوم نے لے لی ہے کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تم کس ملک کے باشندے ہو. تو اس ملک کے رہنے والے اپنے آپ کو آٹومیٹکلی سپیریئر سمجھتے ہیں.
فرسٹ ورلڈ کنٹریز والے تھرڈ ورلڈ کنٹریز والوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اٹھ کر ہی کیوں نہ گئے ہوں وہاں پر. جب وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں. دے اسٹارٹ ٹو لک ڈاؤن اپون دیئر اون کنٹری. ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے. تو یہ چیز رہی ہے اور پہلے بھی تھی. پہلے جو چیز آج ملکوں کی یا پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے اس زمانے میں قبیلے کی ہوا کرتی تھی. تو عبد المطلب کا پوتا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بنو ہاشم کا ہونا وہ فضیلت اپنی جگہ. اور پھر خود آپ کی اپنی شخصیت انتہائی غیر معمولی، ایکسیپشنل پرسنالٹی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی معاملہ فہمی، وہ سب کچھ تھا. لیکن ہم اس میں بھی شک نہیں کر سکتے کہ جو سوشل سٹیٹس آپ کو ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے بعد حاصل ہوا تھا اس نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا. ہم کچھ بھی کہیں، ہم جانتے ہیں کہ بہرحال پیسے کی عظمت ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور پیسے والوں کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. ایک تقسیم یہ ہے اور ہم اس تقسیم کو نقلی طور پہ ختم نہیں کر سکتے. کچھ زیادہ پیسے والے ہوں گے، کچھ کم پیسے والے ہوں گے، اور جس نے بھی اس تقسیم کو آرٹیفیشلی ختم کرنے کی کوشش کی اس کا انجام دیکھ لیا ہم نے. کمیونزم اٹھا تھا، زور و شور کا نعرہ لگا تھا، اتنا زور اٹھا تھا کمیونزم کا ایک زمانے میں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اسلام خود کمیونسٹ مزاج رکھتا ہے، اور قرآن کی آیات کو توڑ مڑوڑ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسٹارٹ کر کے انہوں نے کمیونزم کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی تھی. حالانکہ اسلام میں کوئی کمیونزم نہیں ہے. جو نیچرل تقسیم ہے اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اسلام پریکٹیکل پریگمیٹک دین ہے. تو بہرحال یہ جو آپ کو ایک معاشرتی اور معاشی استحکام حاصل ہوا تھا اس سے بھی بہت آپ کو فائدہ ہوا. ختیجہ رضی اللہ عنہا نے خوب آپ پر اپنی دولت خرچ کی اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت ہی کی وجہ سے آپ غنی ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ختیجہ رضی اللہ عنہا کے اس رویے کا ذکر سورۃ ضحیٰ میں انڈائریکٹلی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پر وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو تنگ دست نہ پایا، فَأَغْنَا، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو انڈائریکٹلی علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں ختیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر موجود ہے. کیسے غنی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ختیجہ کی طرف سے. اور ہم نے بات کی تھی ختیجہ کیسے غنی ہوئی تھیں. اپنے شوہر کی ان کو وراثت ملی تھی، پہلے شوہر کی، اور یقیناً باپ کی طرف سے بھی ملی ہوگی اس لیے کہ ان کے والد 2 بھائی، تو یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ حرب فجار میں وہ مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، ایک ہی بھائی بچا تھا. وراثت تو بہنوں کو، بیٹیوں کو نہیں ملتی تھی، لیکن ہم عربوں کی روایات میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، بہت جنرس ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک بھائی جو ان کا بچ گیا تھا، چاہے وہ اس کا اپنا کردار ایک طرف ہے، لیکن اس بھائی نے بہت احسان کا معاملہ ہو سکتا ہے بہن کے ساتھ کیا ہو، اور باپ کے پیسے میں سے بہن کو بھی بہت جنرسلی دیا ہو. تو یہ ان کے پاس دولت موجود تھی. تو ایک تو یہ دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے، اور ایک اور بھی دولت ملی، بہت قیمتی دولت، جس کا کہ آپ نے ذکر کیا. آپ نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کی محبت دی ہے رزق کے طور پہ. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ختیجہ کی محبت کھوئی ہوئی تھی، اور ختیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھوئی ہوئی تھی. اور یہ محبت بھی اللہ کا انعام ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. ابھی ہم نے محبت کی بات کی تھی، اگر دعا آپ نے سنی ہو، محبت سکھائی نہیں جا سکتی. کوئی محبت کا کوئی فارمل طریقہ نہیں ہے، کلاسز لیں اور محبت کرنا سیکھ لیں یا سکھا دیں. یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہی بات آپ نے فرمایا کہ انی قد رزقت، میں دیا گیا ہوں، پرووائڈ کیا گیا ہوں حبہا، اس کی محبت. اس سے زندگی کے اندر چاشنی آتی ہے. ختیجہ کتنی غیر معمولی تھیں اس کا اندازہ ہم ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں. اس حدیث کی سند میں تھوڑا سا کلام کیا جاتا ہے لیکن اس کو کوٹ کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کمول من الرجال کثیرا، مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے، ولم یکمل من النساء الا 4، لیکن خواتین میں سے 4 ہیں جو کہ کامل ہوئی ہیں. اور وہ کون ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم ان کے والد کا نام تھا. آسیہ کون تھی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا. تو آسیہ تو بنت مزاحم وہ کامل ہوئیں. وہ مریم بنت عمران، اور مریم عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کامل ہوئیں. وہ ختیجہ بنت خویلد،
اور خدیجہ بنت خویلد کامل ہوئیں، اور فاطمہ بنت محمد، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ کامل ہوئیں۔ بخاری میں اچھا اب جو صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے اس میں کامل کا لفظ تو نہیں ہے لیکن خیر کا لفظ آتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر نسائہا مریم ابنت عمران، اس کی بہترین عورتیں مریم ہیں بنت عمران۔ اس کی کس کی؟ دنیا کی بہترین عورتیں کون ہیں؟ مریم ابنت عمران، اور خیر نسائہا خدیجہ، اور اس دنیا کی بہترین عورتوں میں سے کون ہے؟ خدیجہ۔ بہترین عورت، ساری عورتوں میں بہترین مریم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور دیکھیں یہ کوئی معمولی آنر نہیں ہے کہ ان کو کامل کہا گیا خدیجہ کو، یا دنیا کی عورتوں میں سے بہترین کہا گیا ان کو۔ کامل ایمان انبیاء کا ہوا کرتا تھا، تبھی تو آپ نے فرمایا نا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے، 1,24,000 انبیاء آئے، ظاہر ہے وہ تو کامل تھا ان کا ایمان۔ تو انبیاء کا ایمان کامل ہونا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ خود یعنی بڑا آنر ہے، لیکن پھر بھی انڈرسٹینڈیبل کہ وہی آ رہی ہے، جبریل آ رہے ہیں اور وہ جبریل سے بات چیت کر رہے ہیں، غیب کا حال ان کو بتایا جا رہا ہے، تو ظاہر ان کا ایمان تو کامل ہونا آسان ہے کمپیریٹیولی ایک عام انسان کے مقابلے میں۔ غیر نبی کا کامل ایمان کی سند پانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایکسٹراڈنری بات ہے، کتنا مشکل مقام ہے۔ اور خدیجہ کا دیکھیں کہ ایمان کامل کس وقت کیا انہوں نے۔ میں اور آپ اگر کوشش کریں کہ ہم ایمان کے درجے بلند کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم عبادات بڑھائیں گے۔ ابھی ذی الحج کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ ہم اپنی عبادت میں اضافہ کریں گے، نوافل یا روزے رکھنا یا حج اور عمرہ، یہ کریں گے، نماز کی کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کرنا، کوانٹٹی زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنا، یہی کریں گے نا۔ لیکن جب خدیجہ نے اپنا ایمان کامل کیا اس وقت تو نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ پردہ فرض، نہ کچھ حرام، نہ کچھ حلال، نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی تھی ابھی تو۔ لیکن کیسے آپ نے ایمان اپنا کامل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں کامل ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق کامل ہوتا ہے۔ یہ بات ہے ساری کرنے کی کہ ہم اپنے اخلاق پر بھی توجہ دیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیا خدیجہ کا اخلاق فاضلہ ہوگا، کیا اخلاق اور کیا کردار ہوگا ان کا۔ یعنی کہ ہم تو عبادت پلس اخلاق جمع کر کے کامل تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ بھئی ہم محسن کے درجے کو پہنچیں۔ تو کیسی ایمان والی ہوں گی، کیسی وہ خدا شناس ہوں گی، کیسے وہ اللہ کے ساتھ ان کی فطرت کیسے ملتی ہوگی ایک طرح سے۔ اور بعض واقعی ایسے روشن ضمیر روشن دل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دل اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ انسٹنکٹیولی جانتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، انسٹنکٹ بتاتی ہے ان کی یہ کام کر لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سلیم الفطرت جن کو کہ ہم کہیں، سلیم الفطرت لوگ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے اور گھر آئے اور اداس بیٹھ گئے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کی اداسی کی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکے سے باہر نکل کر گیا، اور جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم تھا، فرصت تھی، آپ حال احوال دیکھتے رہتے تھے مکے کا، مکے والوں کا، معاشرے کا، آپ نکل کر گئے تو آپ نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا کہ ایک قبیلہ آیا ہے، اتنے غریب ہیں وہ لوگ، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے اور برا حال ہے ان کا، اور یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ تو فل ان دا بلینک کیا کیا خدیجہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ان پہ خرچ کرتا۔ دیکھیں دولت تو بیوی کی تھی نا، اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اداس تھے۔ کیا بیوی تھیں؟ کہا کہ اچھا آپ جا کر مکے کے سرداروں کو بلا کر لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور جا کے بلا کر لے آئے۔ کیا شوہر تھے یہ بھی تو دیکھیں۔ آج اگر کوئی بیوی یہ بات کہے وجہ بتائے بغیر تو پہلے 10 سوال ہوں گے، کیا، کیوں، کیسے، میں پریشان ہوں، تم کو سرداروں کو بلانے کی سوچ رہی ہے، 10 طرح کی ہو سکتا ہے باتیں ہوں۔ دیکھیں جہاں عزت نہیں ہوتی نا میاں بیوی میں آپس میں، وہاں اسی طرح کی زبانیں چلتی ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہوتا، بد لحاظی ہوتی ہے، اس کو بعض دفعہ اپنائیت کہہ دیتے ہیں، کوئی اپنائیت نہیں ہے، بدتمیزی کوئی اپنائیت نہیں ہوتی۔
یہ لحاظ آپ دیکھیں کہ کیسے ختیجہ کو لحاظ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ کا کتنا لحاظ تھا۔ تو آپ گئے اور اب جا کے سرداروں کو بلا کر لے آئے۔ جب آپ ان کو بلا کر لائے، اتنی دیر میں روایات میں آتا ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگا دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو چھپ گئے ان کے پیچھے، اور آپ نے مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کر کہا، ختیجہ رضی اللہ عنہا نے، کہ میں آپ لوگ سب گواہ رہیں کہ میں ساری دولت میں محمد کو ہبہ کرتی ہوں، ساری دولت میں آپ کو دیتی ہوں۔ کبھی کوئی لڑائی جھگڑی کی آوازیں نہیں سنی۔ پڑوسی تو آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ لگے لگے گھر ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے کہ گھر ہے پھر باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد لان ہے، تو اس کے بعد کچھ اور ہے۔ وہ تو جڑے جڑے گھر ہوتے تھے جیسے محلوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ یقیناً ہم نے محلے دیکھے ہوں گے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ وہ گھر کیسے بالکل پاس پاس اور جوڑے جوڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی گھر تھے۔ اگر لڑائی جھگڑے کی آواز ہوتی، محلہ سنتا تھا، سب کو آواز آتی تھی، تو کسی نے بعد میں نہ کہا کہ واہ کل تک تو بہت لڑا جھگڑا کرتے تھے محمد بیوی سے، آج نبی بن کر آ گئے ہو تم، نعوذ باللہ۔ وہ تانا دینے میں پیچھے تو نہیں تھے، ضرور اس بات کو وہ اچھالتے اور ظاہر کرتے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ اور اچھے گھرانوں کے اندر جہاں لحاظ ہوتا ہے وہاں بلند آواز میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے کبھی بھی، الحمدللہ۔ بس ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آوازیں بلند ہوئی تھیں، ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے صرف، کسی پڑوسی نے بیان کیا۔ اور کیا آواز آ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ختیجہ، اے یعنی یا جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایسے اے بھی آتا ہے پکارنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، اے ختیجہ، اے ختیجہ، لا اعبد اللات والعزی، میں لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کروں گا، لا اعبد اللات والعزی، میں لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور ختیجہ کہہ رہی تھی، یہ سمجھایا جاتا ہے نا کسی کو، کام ڈاؤن کرتے ہیں جیسے، وہ کہہ رہی تھی خلی لات خلی عزی، چھوڑیں لات کو چھوڑیں عزیٰ کو، خلی لات خلی عزی، چھوڑ دیں لات کو چھوڑ دیں عزیٰ کو۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے معاشرے کی طرف سے کوئی پریشر آیا ہو کہ بھئی لات کا فلاں فیسٹیول ہے، اب آپ اس میں آ کے شامل ہوں، بلایا انویٹیشنز آتے ہیں نا، اور بعض دفعہ انویٹیشن کے اوپر تھوڑی سی ناچاتی بھی ہونے لگتی ہے۔ تو کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا معاشرتی پریشر، کوئی ایسا سوشل پریشر آ رہا ہو، کسی ایسی مجلس میں شرکت کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہو لوگوں کی طرف سے جس میں کہ آپ کو نہیں شریک ہونا تھا۔ کیا پتہ لات کو کوئی سیلیبریٹ کر رہے ہوں، یا لات کی پوجا کا کوئی کام ہو، یا لات کا کوئی فیسٹیول ہے جو کہ منایا جا رہا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کھانے کو بھی ٹچ نہیں کرتے تھے جو کسی بت کے فیسٹیول کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ تو ختیجہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو نہیں جانا تو آپ مت جائیے۔ ان نعوذ باللہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ختیجہ کہہ رہی تھی کہ آپ جائیے اور جا کے اس مجلس میں شریک ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کی اپنی سلیم فطرت یا ورقہ بن نوفل کا انفلوئنس، اس کی وجہ سے ختیجہ نے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہے، باقی تو حقیقت اصل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، آپ مت جائیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ یعنی اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی مجلسوں سے کٹنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کی مجلسوں میں شامل ہوں، آپ چاہتے تھے پارٹ آف دا سوسائٹی بنیں، لیکن جہاں آپ کا دل نہیں مان رہا تھا وہاں پھر آپ تھوڑے سے ہو سکتا ہے ایجیٹیٹ ہو گئے ہوں۔ تو پھر وہ آپ کو سمجھا رہی تھی کہ چھوڑیں خلی لات خلی عزیٰ، جانے دیں، چھوڑیں، آپ کو نہیں جانا تو مت جائیے، نو پرابلم۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جہاں سوشل پریشر آئے تو ہسبینڈ اور وائف کو ایک ہونا چاہیے۔ اب جب پتہ ہے کہ کوئی مجلس گناہ کی مجلس ہے جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو بیوی نہ دباؤ ڈالے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں تو جانا ہوگا۔ ختیجہ کہہ سکتی تھیں کہ بھئی ان مجلسوں میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے بھی ہاتھ مجھ کو پیلے کرنے ہیں، کون بیٹیوں کو لے کر جائے گا اگر آپ نے ایسی باتیں کریں، اگر آپ ان کے مجلسوں میں نہیں گئے، ہمارے دکھ درد میں کون ہمارے کام آئے گا؟ ہم اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں، واٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور بعض دفعہ شوہر دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں بیوی کے اوپر کہ کیا ہوا وہاں پہ اگر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، کیا ہوا تم نے کورس اگر کر لیا قرآن کا، چلو چل کے اس مجلس میں میرے ساتھ۔ اس لیے کہ بہرحال جو سوشل سٹیٹس ہے ہمارا، ہمیں ان مجلسوں میں نظر آنا چاہیے، وی شوڈ بی پریزنٹ اوور دیر۔ آج کل بھی ہم جانتے ہیں نا سوشل پریشرز 10 طرح کے ہوتے ہیں، تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، اور
اور ہوز ہو والی بات کہ جو شخص کوئی اہمیت حیثیت معاشرے میں رکھتا ہے اس کا وہاں نظر آنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بڑا اہم انسان ہے. 10 طرح کے مسائل ہیں جو کہ معاشرتی طور پہ انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایز اے ہسبینڈ اور وائف ایک ٹیم ہونی چاہیے، دونوں کو ایک طرف ہم خیال انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس سے بھی پھر زندگی انسان کی بہت سموتھ ہو جاتی ہے. چلیں انشاءاللہ بس اب یہی تک ہم بات کرتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو پھر اس سے آگے اگلی دفعہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.